عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد یا غزوے میں شرکت کریں؟ تو آپ نے فرمایا تم عورتوں کے لیے سب سے اچھا جہاد حج ہے، یعنی حج مبرور۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس حدیث کو سن لینے کے بعد پھر میں نے کبھی حج نہیں چھوڑا۔ یعنی خواتین کے لیے کیا چیز زیادہ پسندیدہ ہے کہ وہ جہاد، وہ حج کریں، وہ سفر کریں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اس روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ وہ معاف فرما دے گا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری جو کیفیت ہے ہمارے سامنے، جو کچھ بھی حج کے تمام واقعات ہیں، اس میں کتنی زیادہ ہمارے لیے سہولتیں بھی ہیں، انعامات بھی ہیں، اللہ سے تعلق وہ بھی مضبوط سے مضبوط ہونے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اور اس کے لیے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے جو چوپائے جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ بتوں کی گندگی اور جھوٹ کو اکٹھا رکھا گیا ہے۔ یعنی جب انسان اپنی زندگی میں جھوٹ لانا شروع کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ کی معرفت وہ بھی کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کی توحید ماننے والے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے، سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گرا پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں جیسے جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا وہ بالکل ایسے جس کو ڈسکارڈ کر دیا گیا اور وہ جس طرف مرضی چلا جائے۔ یہ سن لیا اب، اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کریں گے ان کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے، ان میں سے تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کا فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ انہیں یہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تھرا اٹھتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے ان میں سے بھی دیتے ہی رہتے ہیں۔ اب ان کی کوالٹیز کیا بتائی جا رہی ہیں؟ کیا ہیں یہ لوگ؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب آپ دیکھیں یہ جو ساری کوالٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں کیا بات بہت امپورٹنٹ آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اور خالی اللہ کا ذکر نہیں ہے، ان کے دلوں کی جو کیفیت بدلتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ پاتا، کوئی زکوٰۃ نہیں دے پاتا، کوئی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح طرح سے مینج نہیں کر پاتا، تو اس کا جو ایک ڈائگنوسس کیا ہوگا؟ اس کے دل میں ابھی وہ بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ جتنی وہ بات بہتر طور پہ ٹھہرنا شروع ہوگی تو اسی سے پھر اس کے لیے آسانیاں آئیں گی۔ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہیں نفع ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں اسے خود بھی کھاؤ، اور مسکین، سوال سے رکنے والے اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے جو چوپائے تمہارے ماتحت کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ اس کے خون، بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکر گزار بنو اور اس کی بڑائی بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ یہ آیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی خون نہیں پہنچتا، لیکن کیا چیز وہاں پہ پہنچتی ہے؟ التقوی، اللہ کا تقوی پہنچتا ہے، یعنی کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن پہنچتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قربانی کی جہاں بات ہوتی ہے نا، تو اس سلسلے میں بھی آج کے دور میں ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اتنے جانور قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے لوگ غریب ہیں، ان کو بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ ہم وہ پیسے ان کو دے دیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے رکھی ہے، اور اس کی جو اس مقصد ہے اس کو سمجھ کے اس کی طرف بڑھنا چاہیے۔ جیسے یہاں پر بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ خون اور وہ سب چیزیں نہیں، گوشت نہیں پہنچتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مال اور دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، یعنی کہ نیت ہماری جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک جاتی ہے۔
दूसरी बात یہ کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں قربانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہ پیسہ جو بہت نیڈی لوگ ہیں ان کو دے دینا چاہیے کیونکہ ان کی اور ضروریات پوری ہو جائیں گی، تو ہمیں یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قربانی جو ہے شریعت میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اور قربانی کے علاوہ ہمیں کتنے مواقع پہ بتایا گیا خرچ کرنے کے لیے ہم وہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال جو ہے لگاتار وہ قربانی کی، یعنی کسی موقع پہ یہ نہیں کہا. بہت سے ایسے بھی مواقع آئے تھے جہاں پر اور جگہوں پہ ریسورسز انویسٹ کرنے کی ضرورت تھی لیکن قربانی کو نہیں چھوڑا گیا، ان کے لیے ریسورسز اور طریقوں سے جو ہے وہ حاصل کیے گئے. اسی طرح آپ دیکھیں جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں تو میں ان سے یہ اکثر پوچھتی ہوں کہ کیا کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو جو کہ ایک شادی جب ہو رہی ہے اس پہ کوئی 5 ایونٹس اور رکھ رہے ہیں جس میں لاکھوں روپیہ لگ رہا ہے اور یہ تھیم اور وہ تھیم اور یہ ایونٹ اور وہ ایونٹ چل رہا ہے، کیا کبھی آپ نے ان کو کہا ہے کہ آپ ایک ایونٹ کم کیوں نہیں کر دیتے اور وہ پیسے جو ہیں کسی غریب کو دے دیں؟ اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ ہر سال کہیں باہر آنے جانے کا ٹرپ لگاتے ہیں، کسی ملک میں جاتے ہیں، سیر سپاٹے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وی نیڈ اے بریک، وی نیڈ اے ویکیشن. کبھی ہم نے ان کو کہا کہ سنیں اس سال آپ ویکیشن اور بریک نہ لیں بلکہ وہ پیسے جو ہیں کسی غریب کو دے دیں؟ ایسا شیطان نے ہمیں اپنے چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ ہمیں صرف جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہیں پر یاد آ جاتا ہے کہ اب غریب بھی ہے اور اس کی بہت ساری ضروریات بھی ہیں. سن لو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے. کوئی خیانت کرنے والا ناشکرہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں. جب مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں تو انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں. بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے. یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے. جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا، بڑے غلبہ والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو سسٹم رکھا ہے نا، رائز اینڈ فالز آف نیشنز کا، ایک انسان طاقتور ہوتا ہے اور پھر اس پہ زوال بھی آ جاتا ہے. اگر یہ زوال نہ ہو تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، کہ انسان جب اتنی طاقت میں آ جائے سمجھے کہ مجھے کوئی زوال ہی نہیں تو وہ پھر کئی دفعہ اپنی عقل کے بل بوتے پہ ایسے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ زیادہ لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم بنایا ہے اس کو ہم یہ نہ دیکھیں کہ مسلمان تو ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہیں اور ہم تو ایسے لڑنے والے ہی ہیں اور ہماری تو یہ کمزوریاں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سے ہمارے لیے فائدہ کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے. اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. پس میں نے کافروں کو یوں ہی بہت مہلت دی ہے، پھر دھر دبایا، پھر میرا عذاب کیسا ہوا. بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ و بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، بس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں اور بہت سی آباد کنویں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں لوگ جب جاتے ہیں کسی بھی علاقے میں سیر سپاٹے کے لیے تو ایسے سارے مقامات کو دیکھتے ہیں، بڑا ماول کرتے ہیں، بڑا ان کو ہسٹری سے لگاؤ ہوتا ہے، جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اقوام کیسے رہا کرتی تھیں. کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کو سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان کے واقعات کو سن لیتے؟ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل بھی اندھے ہوتے ہیں جو کہ سینوں میں ہوتے ہیں. وَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ اصل بات کیا ہے کہ وہ جو سینے ہیں نا ان میں جو چیزیں ہیں وہ کام نہیں کر رہی، اصل جو سسٹم ہے اس میں خرابی ہے. اور عذاب کو آپ سے جلد طلب کر رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا. ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے. بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اعلان کر دو کہ لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا چوکنا کرنے والا ہوں. بس جو ایمان لائیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے، انہی کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے. چاہیے نا ہمیں عزت والی روزی کے نہیں، ہم کہتے بھی رہتے ہیں اللہ بس عزت والی روزی دینا، تو اس کا فارمولا یہاں کیا دیا جا رہا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، کہ اصل بات کیا کرنی ہے؟ ایمان، عمل صالح، اللہ کی معافی بھی اس سے آ جائے گی اور رزق میں بھی برکت آ جائے گی.
اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، پس شیطان کی ملاوٹ اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے۔ یہ اس لیے کہ شیطان ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں، اور جن کے لیے جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہے، پھر اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل ان کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے۔ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک شبے میں کرتے ہیں، حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں فیصلے فرمائے گا۔ ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ کلیئرٹی سے بتا دیا گیا۔ کیا بات ہمیں یہاں سے سمجھ آ جانی چاہیے؟ یہ کہ ہمارے اوپر چوائس ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور جو راستہ ہم اختیار کریں گے اسی کے مطابق جو ہے ہمارے سارے معاملات ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ روزی کا ہی رونا ہے، ہر دن ہم یہی بات کرتے ہیں، اسباب نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے، جاب نہیں ہے، کووڈ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی مشکلات ہیں، اور ایسے معاملے میں ہمارے پاس دو چوائسز ہیں، یا تو ہم پریشان بیٹھے رہیں اور واقعی پریشانی کو اپنے اوپر بہت زیادہ حاوی کر لیں، یا یہ کہ وہ اسباب تلاش کریں قرآن کو پڑھتے ہوئے جن کے ذریعے روزی کھنچ کر آتی ہے، اور ان اسباب کو اختیار کرنا شروع کریں۔ انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے۔ بات یہی ہے، اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا ہے، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر۔ کبھی آپ دیکھیں سحری آپ نے کی اور اس کے بعد آپ جب نماز پڑھ کے اپنی دعائیں پڑھ کے قرآن پڑھ کے اگر آپ صبح کا وقت دیکھیں تو وہاں پہ سوئچ کی طرح لائٹ آن آف نہیں ہوتی جیسے ہم اپنے کمروں میں ایک دم آن کرتے ہیں ایک دم آف کرتے ہیں، بلکہ یہی والا کانسیپٹ ہے یولجو، جیسے ایک چیز ختم ہو رہی ہے دوسری آتی جا رہی ہے، یعنی وہ منظر بھی خوبصورت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھیں اس کو سہ بھی پاتی ہیں، ہمارا سسٹم اس کے مطابق آہستہ آہستہ دوسری ڈائریکشن میں بھی جانا شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں تو اگر اللہ تعالیٰ جیسے ہم سوئچ آن آف کرتے ہیں اس طرح سے سورج اور چاند کا اور دن اور رات کا سسٹم رکھتے تو ہم تو اس کو سہ ہی نہ پاتے، ہم دیکھ ہی نہ پاتے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ بے شک اللہ ہی بلندی والا اور کبریائی والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے بس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، اور اسی کے لیے فرمان سے پانی اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی، وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 59 سے لے کر 65 تک ہر جگہ پہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت سے خوبصورت نام پڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک قسم کا ہوم ورک ہونا چاہیے ہم سب کا کہ ہم اگر ابھی رمضان میں کر سکیں تو بہترین، نہیں تو رمضان کے بعد ہم ان ناموں پہ خاص غور و فکر کریں۔ کیا آ رہا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں دکھائیں اور ان کو پھر اپنے ناموں کے ساتھ مزید واضح کیا۔ اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے، اور انسان کے لیے کیا ہے؟ ان الانسان لکفور، ناشکری کرتا ہے، کفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔
اللہ کی ساری رحمتوں کو بھول جاتا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس سے وہ بجا لانے والا ہے، پس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے۔ آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے، بے شک تمہارے سب کے اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کرے گا۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم ہے اور یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے؟ اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بہت ہی آسان ہے، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی، نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف اثرات پہچان لیتے ہیں۔ وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں؟ کیا خبر ہے وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ نیند آ رہی ہے تو جاگ جائیں، پانی کا چھیٹا لگائیں اور کان لگا کر یہ بات سنیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، کہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین کر نہیں لا سکتے۔ بڑا بزدل ہے طالب کرنے والا، اور بڑا بزدل ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے، اور اس مثال کو آپ باقاعدہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اس کو۔ اصل بات یہاں پہ کیا کی جا رہی ہے؟ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اصل بات کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی ہی زوردار قوت والا، غالب اور زبردست ہے۔ اللہ کی قدر کیسے جانی جائے گی؟ کیونکہ یہی تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے رب کے معرفت ہی نہیں صحیح طرح سے حاصل کر پاتے، اور یہ جان ہی نہیں پاتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کس طرح سے اپنے رب سے تعلق جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ بیسیکلی جب ہم اللہ کی قدر کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہمیں ایک نقطے، چند پوائنٹ جو اہم ہے جو ہمیں سمجھ جانے چاہیے، اس میں یہ آتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہیں غیروں کو تو اللہ کے برابر نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ پہ کئی گلے شکووں کی بچھاڑ تو نہیں کرتے، ہم توحید کی طرف کتنے متوجہ ہیں۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے رب کا جو سٹیٹس ہے اس کو کتنا پہچانتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ آ جاتا ہے کہ پھر رب کے سٹیٹس کو کیسے پہچانا جائے، کیسے رب کی معرفت حاصل کی جائے، کیسے رب کی قدر کی جائے، جس کا یہاں پہ اللہ نے شکوہ کیا، اور یہ شکوہ کچھ اور مقامات پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ اللہ کی اس طرح قدر ہی نہیں پہچانی جیسے پہچانی جانی چاہیے تھی۔ تو پہلا کام جو کرنے کا ہوتا ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ہم توحید کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ فورسفلی جو ہے اس کو لاگو کریں۔ دوسرا جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان بڑھائیں۔ ایسی آیات، اسی طرح سے کائنات کی نشانیاں، اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یعنی آپ کی زندگی کے ڈے ٹو ڈے ٹاسک ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنی عام زندگی سے، اپنے کرنے والے کاموں سے کٹ آف ہو کر کسی اسپیشل کورس میں داخلہ نہیں لینا پڑے گا۔ آپ سمجھیں کہ آپ جو کچھ بھی روزانہ کر رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، کچھ پی رہے ہیں، کچھ اپنے معاملات کر رہے ہیں، ان سب میں آپ اپنے رب کی معرفت اور پہچان حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور کام کرنا یہ کہ جب ہم یہ معرفت حاصل کر لیں، اب ہماری محبت اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ ہونی چاہیے، یعنی ہم ہر چیز سے زیادہ محبوب کس کو رکھیں؟ اللہ کی ذات کو رکھیں، اور پھر وہاں سے مکمل اطاعت کی طرف چلے جائیں اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سیکھیں۔ کئی دفعہ لوگ اطاعت کرتے ہیں لیکن دل میں کڑن سی ہوتی رہتی ہے، تو یہ کڑن نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتے جائیں اور ہمارے دل میں خشیت ہو، رغبت ہو جب ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے اس تعلق کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے دعا جو ہے اس کو بھی کثرت سے مانگنا ہے۔ یعنی دعا کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف یہی نہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں ہمیں حاصل ہو جائے، بلکہ دعا جو ہے ہمارے رب کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ خالق اور مخلوق کا کیسا تعلق ہوگا۔ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں ایسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ جہاد بھی ویسے کرو جیسے قدر کہا گیا نا،
اللہ کی قدر ویسے کرو جیسے قدر کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح سے جہاد کے لیے بھی کہا گیا کہ جہاد ویسے کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ وہ بھی کیسے ہے؟ یعنی وہ اٹموسٹ اسٹرگل اور جو فارمولہ دیے گئے اس کے مطابق کرو۔ اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ دین تمہارے باپ ابراہیم کا ہے، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ پس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے، پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے۔ تو یہاں پر پارے کے اختتام میں کیا فارمولہ ہمیں دیا جا رہا ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، کہ یہ دونوں کام کرتے ہوئے ہم کیا کریں؟ اللہ سے اپنے کنیکشن کو مضبوط سے مضبوط کر لیں۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔